ذو شکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بری دل میں کم ہے. چلے 14 کا سنا رہے ہیں. بس یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے اور اللہ کے یاد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور اپنے قلب کی اصلاح کے لیے یہاں پر ہم آئے ہیں. زندگی کی ہر چیز میں انسان اچھے سے اچھا کرتا ہے لیکن اپنے دل کے بارے میں سوچنا اور آخرت کے بارے میں سوچنا یہ بہت کم رہ گیا. جب تک انسان کا دل جو ہے دل زندہ نہیں ہوتا اور جو ہے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی جب تک تو دل مردہ ہے زندہ نہیں ہے. ابھی تو کہیں پر بھی جا رہے راستے میں تو ایک ہی گانا سننے کو آ رہا ہے ہم زندہ قوم ہیں. ایسا ہی ہے زندہ قوم ہے تو بولتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں. زندہ قوم نہیں ہے مردہ قوم ہے. جو زندہ قوم ہوگا جس کے دل زندہ ہوگا وہ اپنے ماں باپ کے احترام کرے گا. جس کا دل زندہ ہوگا وہ اپنے دوسروں کا خیال کرے گا. جس کا دل زندہ ہوگا بیوی اپنے شوہر کا خیال کرے گی یا شوہر اپنی بیوی کا خیال کرے گا. جس کا دل زندہ ہوگا بھائی بھائی کا خیال کرے گا. جس کا دل زندہ ہوگا وہ دوسروں کی مدد کرے گا. جس کا دل زندہ ہوگا وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا نہ کہ دھکے دے کے گھر سے باہر نکالے گا. جس بہن کا دل زندہ ہوگا اس کے دل کے اندر بھائیوں کے لیے شوہر کے لیے گھر والوں کے لیے عزت ہوگی نہ اس کی عزت کو پامال کرے گی. تو زندہ قوم تو جب ہوگی تو جب دل زندہ ہوگا. ہاں جی دل مردہ ہے دل ہی مردہ ہے تو زندہ کہاں سے ہوئے. کیونکہ اس دل کے اندر بغض نفرت کینہ ریاکاری حب دنیا حب مال سب کچھ بھرا ہوا ہے. تو کہاں سے زندہ قوم ہوئے بھائی. تو یہ قوم تو مردہ قوم ہوا نا. اگر زندہ قوم بننا ہے تو ابوبکر کی طرح بننا پڑے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اگر زندہ قوم بننا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بننا پڑے گا. اگر زندہ قوم بننا ہے عثمان غنی کی طرح حضرت علی کی طرح بننا پڑے گا. تب تو ہم زندہ قوم ہیں ورنہ تو ہم مردہ قوم ہیں. زندہ قوم حضرت علی کا دل زندہ تھا اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں دل زندہ تھا ان کا. روڈوں پہ گھومتے تھے کہ کہیں کوئی غلام مل جائے اس کو آزاد کر دوں. ابو فقیہ کو آزاد کیا حضرت بلال کو آزاد کیا حضرت ناہید کو آزاد کیا. کئی سو غلاموں کو آزاد کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کے دل زندہ تھا ان کے دل میں رحم تھا ان کے دل میں محبت تھی. جب بلال حبشی کو خریدا تو ان کو کہا کہ کتنا درم. انہوں نے لاکھوں درم مانگے. انہوں نے ٹھیک ہے آپ بندہ بھیجو مجھ سے لے لو پیسے. تو وہاں کا سردار ہنسنے لگا بولا میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا بڑا عقل مند سمجھتا تھا
تم تو بہت بڑے عجیب سوداگر نکلے، ہم اس کو مار مار کے تھک گئے تھے، ہمارے لیے وبال جان بن گیا تھا، اگر تم مفت میں مانگتے تو مفت میں دے دیتے، تم نے اتنے 1000 درہم دے دیا۔ تو سردار کو انہوں نے کہا تو بے وقوف ہے، تو بے وقوف ہے، تو اگر بلال کے بدلے میں پوری جائیداد مانگتا، میری زندگی مانگتا، وہ بھی دے دیتا۔ ہو بلال اور پیسے اتنے سے مانگے تو نے؟ تو وہ تو زندہ قوم تھے، ان کا دل زندہ تھا، حضرت عمر کا دل زندہ تھا، راتوں کو جا کے گھروں میں دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک جگہ گئے، رات کو کھانا نہیں تھا، وہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ یا اللہ کل اس ملک کے وزیر کو میں بادشاہ کو پوچھوں گی میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے بچہ بھوکا ہے۔ وہ راتوں رات گئے، سب کھانا لے کر آئے، اپنے گردن پہ رکھا، خود کھانا بنا کے کھلایا۔ بولا تم کیسے ہو؟ تم غیر ہو کہ ہمارے مدد کی تم نے، اور یہاں کا بادشاہ کو فکر نہیں ہے۔ بولا میں ہی یہاں کا بادشاہ ہوں، تو مجھے معاف کر دیں۔ ایک بکری اور ایک بھیڑیا ساتھ چلتا تھا، بھیڑیوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری کو کھا جائے۔ وہ زندہ قوم ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ان کا دل زندہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کا دل زندہ تھا، حضرت عثمان غنی کا دل زندہ تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بھائی مجھے اللہ کے دین کے خاطر پیسے چاہیے، جہاد کی خاطر پیسے چاہیے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی کو کہنا پڑا دوسروں کو تو موقع دے دو عثمان، دوسروں کو موقع دے دو۔ اتنا زندہ دل تھے، اتنا ان کا دل زندہ تھا۔ حضرت علی کا دل زندہ تھا۔ ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر رہا تھا، بہت بڑا رستم تھا، بہت بڑا بہادر تھا، بڑا لمبا چوڑا لئیم شیم شخص تھا۔ تو حضرت علی نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت علی نے اجازت مانگی، کیا مجھے اجازت دے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر حضرت اللہ کے نبی نے اجازت نہ دی۔ پھر تیسری دفعہ کہا یا رسول اللہ اب تو میرا زندہ رہنا، اب مجھے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں زندہ کیوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو شخص آپ کے شان میں غستاخی کرے، جو شخص آپ کے شان میں بدتمیزی کرے اور میں اس کو سنوں، مجھے زندہ رہنے کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی، ایک بار سینے پہ مارا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ زندہ دل تھے، زندہ قوم تھے۔ یہ ہوتے زندہ لوگ، زندہ دل۔ کون کہتا زندہ دل ہے؟ سب بغض بھرا ہوا، نفرت بھری ہوئی، دوسروں کو تکلیف دینا۔ تو مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کے دور میں ایک شخص نے چوری کی، حضرت علی کے پاس آیا کہ بھائی، حضرت علی نے بولا اب اس کا ہاتھ کاٹو۔ بولا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت علی نے معاف کر دیا۔ دوبارہ ایسے کیا، پھر معافی مانگی، پھر معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے، بولا حضرت علی کو بولا معاف کر دیں۔ حضرت علی نے بولا اب تیری معافی نہیں، 2 دفعہ تو نے معافی مانگی، اب تیری معافی نہیں، تیری عادت ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو لوگوں نے جو ہے منافقت کرنی شروع کر دی، منافقت کا دور تھا۔ بولا تم کتنے گر گرائے، کتنے روئے، حضرت علی نے ایک نہیں سنی۔ اس سے کہا حضرت علی نے صحیح کیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا، میں جھوٹ بول رہا تھا، اگر میرا ہاتھ نہیں کاٹتے تو میں دوبارہ جو ہے وہی کام کرتا۔ اس کا دل زندہ ہو گیا، اس کے دل کے اندر مردہ دل زندہ ہو گیا، اس کے احساس ہو گیا
تو حضرت علی کو جب پتہ چلا تو حضرت علی نے بولا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا اور دونوں ہاتھوں کو جوڑا, دم کیا, اللہ نے اس ہاتھ کو جوڑ دیا. تو وہ زندہ دل لوگ تھے. اگر آج ہم زندہ دل کہتے ہیں اپنے آپ کو, زندہ کو ہم کہنا ہے, تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا پڑے گا, صحابہ کی سنت پہ چلنا پڑے گا, ورنہ تو صرف بولنے کی بات ہے. جو قوم ناچ گانا کر کے خوش ہو جائے, ہاں جی, اور ہم نے ناچ گانا کر لیا, ڈھول دھماکہ کر لیا, فنکشن پروگرام کر لیا, ہم نے سوچا کہ ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کر لیا, ٹریفک جام کر دی, لوگوں کو پریشان کر دیا, ہم نے سوچا بہت بڑا کام کر دیا, تو وہ قوم کا تو بھائی اللہ ہی حافظ ہے. جب تک ہمارے دل میں رحم نہیں آئے گا, سب سے پہلے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے, اپنے گھر کے معاملات کو صحیح کریں, آپس میں پیار محبت اتفاق ہونا چاہیے. جب انسان اپنے گھر میں معاملات صحیح کرے گا, گھر کے حالات صحیح کرے گا, تو پھر جا کے کچھ بانٹے گا نا. جب خود گھر میں صحیح نہیں ہے تو دوسروں کو کیا نصیحت کرے گا, دوسروں کے دل میں اس کے لیے کیا رحم آئے گا, کیا محبت آئے گا. ہم نے اپنا ہی سوچنا ہے, اپنی زندگی کا سوچنا ہے. ہر آدمی اپنے کندھے پہ اپنا بوجھ لے کے چل رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہی کرنا, میری زندگی میری لائف ہے. تو اس قوم کا اور اس انسان کا تو اللہ ہی حافظ ہے بھائی. جب اس کے دل میں دوسروں کے لیے درد پیدا ہوگا, دوسروں کے لیے فکر پیدا ہوگا, اپنوں کی جب فکر کرے گا, اپنوں کو معاف کرنا شروع کرے گا, تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو روش پہ ہم چل رہے ہیں نا آج مسلمان, ہو سکتا ہے آپ سے سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں. آپ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں, جس روش پہ ہم سب چل رہے ہیں, جو مسلمان جس طریقے پہ چل رہا ہے, یا ہمارے پاکستان کے جو لوگ جس طریقے پہ چل رہے ہیں, یہ سب اللہ کے نبی کے کا طریقہ نہیں ہے, نہ صحابہ کا طریقہ ہے, نہ صحابہ کا طریقہ ہے, نہ نبی کا طریقہ ہے, نہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے. خوشیاں منانا, جب فتح مکہ ہوا, جب مکے کو فتح کر لیا, تو ہندا ایک عورت تھی, ہندا, جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. وہ کیسی عورت ہوگی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہوگا, صحابہ کا. اس نے کہا کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا, مسلمان جو جشن منا رہے ہوں گے, جگہ جگہ جشن منا رہے ہوں گے, سیلیبریٹ ہو رہا ہوگا, جس طرح آج ہم کر رہے ہیں, اتنے بڑے ڈیگوں میں گانے بجا رہے ہیں, جو ہلر مستیاں کر رہے ہیں. تو جو ہے اس نے سوچا کہ مسلمان آج تو انجوائے کر رہے ہوں گے, شراب اور کباب ڈانس پارٹی ہو رہا ہوگا, ہم جا کے دیکھیں کیا ہے. وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ مسجد مکے میں رو رہے ہیں, کوئی سجدہ کر کے رو رہا ہے, کوئی خانے کا گلاف پکڑ کے رو رہا ہے, کوئی اللہ سے کس طریقے سے مانگ رہا ہے. اتنی سخت عورت جس نے ایک صحابہ کا کلیجہ چبایا, انسان کا کلیجہ چبانا, اور حضرت حمزہ نبی کے چچا کا کلیجہ کو چبانا, کتنا دل سخت ہوگا اس کا. آج وہ دیکھ کے وہ رونے لگی. یہ اگر مذہب ہے, اسلام مذہب, تو اس سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا خوشیاں کس طرح منانی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا, آپ خوشیاں مناؤ. عید خوشی کا دن ہے, عید جو ہے خوشی کا دن ہے, لیکن اللہ نے بولا نماز پڑھو, شکر ادا کرو. ایک دوست تھا, مجھے کہا یار حضرت نماز کی چھٹی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا نماز کی تو چھٹی نہیں ہے. بولا عید والے دن میں ایک اللہ تعالیٰ بڑھا دیا, عید والے دن میں اللہ نے ایک نماز بڑھا دیا, چلو اس میں چھٹی دے دیتا. میں نے بولا بھائی توبہ کر, ایمان سے چلا جائے گا.
ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت مجھ سے تعلق جڑا رہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کا کیا دل چاہے یار اس سے میرا رابطہ برقرار رہے، میرا رابطہ جڑا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جڑا رہے۔ جب انسان 5 وقت نماز پڑھے گا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 وقت وضو کرے گا، 5 وقت اللہ کے سامنے حاضری دے گا، تو اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہوگا، اس کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اس کے اندر 5 دفعہ اللہ سے انسان کیا چاہتا ہے کہ بھائی ایک بڑا منسٹر ہے، میرا تعلقات اس کے گھر پہ رہے۔ اگر کسی منسٹر کے یہاں کبھی آنا جانا رہے تو اس کی کتنی بڑی بات ہوتی ہے، بھائی فلاں منسٹر سے ملتا ہے۔ تو کائنات کا بادشاہ ہے، پورے جہاں کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے گھر میں آنا جانا رہے گا تو کیا تعلق اللہ سے جڑا رہے گا۔ اللہ سے مانگے، میرا اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہو، کسی اور کا نہ ہو، کسی اور سے نہ مانگے، میں دینے والا ہوں میرے بندے۔ جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تیسرے آسمان پہ، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ تیسرے آسمان آ کے کہتا ہے کوئی بندہ کسی کو کچھ چاہیے تو آ جائے۔ کیا چاہیے؟ نوکری چاہیے، کاروبار چاہیے، کیا چاہیے؟ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ جب تک ہم اپنے دل کے کٹورے کو صحیح نہیں کریں گے تو زندہ قوم ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے۔ ہم جو ہے اللہ کے بھی نافرمان، ماں باپ کے بھی نافرمان، اور سب سے بڑی بات کہ مفاد پرستی، اس سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا منافق، کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کے دل میں بغض ہے، کسی کے لیے آپ کے دل میں برائی ہے، اس سے ہنس کے مل رہے ہو، سب سے نیچے والے درجے میں منافق ہوگا۔ یعنی کہ وہ ڈالتے نا، پہلے لکڑی ڈالتے، نیچے والا ایک لکڑی ڈالا نا، اس میں اور لکڑی ڈالا، اور لکڑی ڈالا، آگ لگایا، تو سب سے پہلے کیا صحیح معنوں میں جلے گا؟ کون سا لکڑی؟ نیچے والا۔ تو منافق جو ہوگا نا، جس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہوگا، باتیں ہوگی، برائی ہوگی، ارے حضرت آپ کو تو میں یاد کر رہا تھا، کیسے ہیں، ہنس کے ملے گا، پیچھے بولے گا یار کہاں سے آ گیا یہ۔ اللہ اس سے اتنا نفرت کرتا ہے کہ سب سے نیچے والے درجے میں جہنم کے اللہ رکھے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں ہونی ہیں۔ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، نام مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نام مانے تو مر کے دیکھ، بس مرنے کی دیر ہے پتہ چل جائے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ہے جی۔ منکر نکیر جب سوالات کرے گا بولے گا یار یہ تو یہیں سے شروع ہو گیا، حضرت صاحب بیان میں بولتے تھے من ربو کا من دینوں کا، آگے بولے گا یہ تو آ گیا بھائی، اب کیا کریں۔ لیکن اب اس وقت موقع نہیں ہوگا، ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی اپنے دل کو صحیح کریں، اپنے قلب کو صحیح کریں، ہم اپنے حالات کو سب سے پہلے گھر کے معاملات صحیح کریں، گھروں میں سے بغض کو نکالیں، گھروں میں سے بغض نکالیں، گھروں میں سے نفرت کو نکالیں۔ جس کا گھر صحیح نہیں ہوگا، جس کے گھر میں بنیاد صحیح نہیں ہوگا، وہ کیا اصلاح کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیڑا لگا ہوا ہے، زخم ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے ہاتھ میں زخم ہے، کیڑا لگا ہوا، پس گر رہا ہے، اس میں سے بلڈ گر رہا ہے، میں دوسروں کو بولا تمہاری پٹی کرو، مطلب بھائی اپنا صحیح کر پہلے، تو میرا کیا کرے گا؟ تو جب ہم اپنے گھر کے حالات، اپنے معاملات وہ صحیح نہیں کریں گے تو دوسروں کا کیا کریں گے بھائی؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہم عبادات بھی کر رہے ہیں، ذکر فکر بھی کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ وہ قرب چیزیں دل کے اندر نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ کیونکہ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بغض چھپا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کینہ چھپا ہوا ہے جی، کہیں نہ کہیں کسی کے لیے نفرت چھپا ہوا ہے،
تو جب تک یہ دور نہیں ہوگا تب تک جو ہے اللہ کی رحمتیں آئیں گی نہیں آئیں گی، چین نہیں ملے گا، قرار نہیں ملے گا۔ بظاہر تو ویسے بہت صفائی، گھر کی صفائی، لباس کی صفائی، دل میں ہے بے انتہا گندگی، دل میں ہے آپ کی گندگی۔ ویسے تو بہت صفائی ہے، سب سے پہلے دل کی صفائی، قلب کی صفائی۔ قلب کی صفائی نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت بھی نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ تو پھر ہم بولنا ہمارا بیکار ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ زندہ قوم نہیں ہے، ہم مردہ قوم ہیں۔ پھر اگر ہمیں زندہ قوم بننا ہے، اگر ہمیں زندہ قوم بننا ہے تو ہمیں صحابہ کے طریقے پہ، نبی کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ سب چلیں گے نا، کوشش کریں۔ اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کے جو ہے نا حالات اللہ تعالیٰ بدلے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں، اور جو دیکھیں گناہ سے بچے۔ سالک کو گناہ سے بچنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، دل کو قابو میں رکھنا ہے، نظر کو قابو میں رکھنا ہے، سوچ کو قابو میں رکھنا ہے۔ گناہ ایسا ہے کہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان گالی دیتا ہے نا، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جھوٹ کی، فرشتے افسوس کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے۔ زنا جب کرتا ہے نا انسان، تو ایسے جو ہے نا جانور پیدا ہوتے ہیں جو روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، فرشتے توبہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے نا، اپنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مرید کہتے تھے حضرت آپ کی ٹوپی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ بولے بیٹا تو ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ بولے حضرت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ٹوپی آپ کی۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، پیر صاحب نے جو ہے اپنی ٹوپی اتار کے مرید کو پہنا دیا۔ جب مرید کو ٹوپی پہنا تو مرید چیخنے لگا اور فوراً ٹوپی نیچے پھینک دی۔ بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت ہمیں تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یہاں پر انسان تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی بلی نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، کوئی کیا نظر آ رہا ہے؟ بولا یہ انسان کا باطن ہے، باطن۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، ظاہر میں تو انسان ہے نا، ایک انسان ظاہر میں انسان ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کا باطن اس کی طرح بن جاتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے کتے کی طرح بن جاتا ہے، زنا کرتا ہے خنزیر کی طرح بن جاتا ہے، اسی طریقے سے شکل بن جاتا ہے۔ اللہ والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اعمال میں پڑا ہوا ہے، کس گناہ میں پڑا ہوا بھائی۔ تو ہمارے اپنے باطن کو صحیح کرنا ہے، اور اسی کے لیے کوششیں ضرب لگائیں اور اپنے دل کو صاف رکھیں۔ کوشش کریں کوئی کچھ بھی کہہ دے، معاف کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، کوئی بات نہیں۔ جو معاف کرے گا اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ اپنے قلب کے پیالے کو سیدھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ضرب لگانے کی۔ آپ نے سوچنا دائیں کوئی نہیں ہے، ہمارے بائیں کوئی نہیں ہے، آگے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ضرب لگانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل کی جتنی بھی بیماری ہے اس کی اصلاح کرنی ہے۔